میرا خیال ہے FATF والا جو معاملہ ہے اس پر ذرا پہلے بات کر لیتے ہیں. کیا سمجھ آتی ہے کیوں پاکستان جو ہے وہ باوجود اس کے کہ آپ کی حکومت کی بڑی کوشش ہے کیوں گرے لسٹ سے جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان صاحب اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو 2017-18 میں جب یہ سٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت 85 کے قریب ٹوٹل شیکیں تھیں جو FATF کی تھیں، جو اعتراضات یا تحفظات جن کو پھر اینڈ پہ جب سکرول ڈاؤن ہوا تو پھر واپس آگے 27 پہ آ گئی تھی. اب ایشو یہ ہے کہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پچھلے 30-40 سالوں میں ملک بہت سارے ایشوز میں رہا. افغانستان خاص طور پہ 2001 کے بعد جب افغان وار سٹارٹ ہوئی تھی اس کے بعد چیزیں بہت کمپلیکیٹ ہو گئیں. ہنڈی واز ون آف دا ایشوز جو کمپلیکیٹڈ تھا. ہماری جو کلعدم تنظیمیں تھیں ان کو جو فنڈنگ آ رہی تھی مختلف ممالک سے وہ ایک بہت بڑا ایشو تھا اور اس کے اوپر کوئی کنٹرولز نہیں تھے. آپ دیکھیے کہ اس سال ہمارے ریمیٹنس بڑھنے کی بہت ہی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ہنڈی کے اوپر اور بہت ساری ایسی جو پیسے جو آتے جس کا کوئی ایسا ٹریک ڈاؤن نہیں تھا ان کو کرب کرنا تھا. تو ہم نے بہت ساری چیزوں کو کنٹرول ضرور کیا لیکن کچھ نہ کچھ رہ گیا. رہنے کی جو مین وجوہات تھی آف کورس وہ یہ تھا کہ ان کا تھا کہ جو آپ کے پاس کمانڈرز ہیں یا جو آپ کے پاس کلعدم تنظیموں کے جو لیڈرز ہیں آپ ان کو سزائیں دیں. اب یہ چیزیں ایسی ہیں جو عدالتوں میں ہیں. اچھا ایک چیز. دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ جو آپ کے نمبر آف کیسز ہیں FIA کے اگینسٹ منی چینجرز جو باہر سے پیسہ آ رہا ہے وہ تو بہت زیادہ ہیں لیکن پروسیکیوشن نہیں ہے، ان کے خلاف سزائیں نہیں ہو رہی. اب یہ وہ چیزیں جو عدالتوں میں جو ہمارے بس میں نہیں ہیں. فار ایگزامپل آپ نے کہا جی آپ نے 100 کیس بنا دیے، گڈ انف، لیکن صرف 10 لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، 90 لوگوں کو سزائیں نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا جی اس کا مطلب آپ کی پروسیکیوشن ہے تو ان کو سزا نہیں ہو رہی. سو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اعتراضات جو ہمارے کنٹرول سے باہر وہ ہم سے پاکستان بڑا ہوپ فل تھا، آپ کی حکومت بڑی ہوپ فل تھی کہ اس مرتبہ شاید ہم اس لسٹ سے باہر آنے میں کامیاب ہو جائیں. میں نے آپ کو بتاؤں کہ آخر میں رہ صرف ایک ہی چیز پروسیکیوشن کا مین رہ گیا تھا. ایک کلعدم تنظیموں کے جو لیڈران ہیں ان کی سزائیں نمبر 1 اور نمبر 2 آپ کی FIA نے جو کیسز بنائے اس کی پروسیکیوشن وہ یقیناً ہمارے کنٹرول سے باہر ہے. لیکن ہم نے انہیں کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر بھی کام کریں گے بٹ وی ہیو کم اے ویری لانگ وے کہ جہاں سے ہمارا سفر شروع ہوا تھا. اس میں ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے، ساری چیزیں ایز پر بک نہیں جاتی. ہمارا 1 سال سے جو سچویشن پاکستان کی رہی ہے، بھارت کے ساتھ ہمارا جو معاملات رہے ہیں اور انڈیا نے جس قسم کی انفلوئنس کر رہا ہے وہاں پہ FATF میں، پھر آپ نے جو فرانس کے حوالے سے ہمارا تھوڑا سا ایک بڑا اسٹرانگ قسم کا ایلیمنٹ رہا ہے 6 مہینے پہلے. سو یورپین کنٹریز نے جس قسم کا وہاں پہ لی، پھر پاکستان پرائم منسٹر نے جو افغانستان پہ اپنا اسٹانس لے لیا ہے وہ بھی تھوڑا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی معاملہ بھی ہے، پولیٹیکل انفلوئنس. اوبویسلی وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ پولیٹیکل موومنٹس ہیں. انٹرنیشنل ادارے کبھی بھی بائی بک 2+2 پہ نہیں چلا کرتے. اس کے جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب جب آپ ایک سٹانس لیتے ہیں ایگوسٹ ہے کہ جی ہمیں افغانستان اڈے نہیں دینے تو اس کے ریپلیکیشن کہیں نہ کہیں تو آپ کو آئیں گے. بٹ آئی ایم شیور جو نیکسٹ ریویو اجلاس ہوگا ہم اس پہ نکل، لیکن گرے میں رہنا ہماری نقصان دہ نہیں ہے. بلیک میں جانا نقصان دہ ضرور تھا. انشاءاللہ ود دی پیس ٹائم سلولی اسٹڈی ہم اپنے پاتھ پہ چلیں گے اینڈ نیکسٹ ایئر پروبیسلی ہم واپس آ جائیں گے ٹریک پہ. نہال ہاشمی صاحب، یہ جو آج اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی ہے اس کو آپ اور خاص طور پر جو ہماری پروگریس ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان بھائی اون عباس صاحب کے بہت ساری باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں. آپ اگر دیکھیں یہ FATF جو ہے یہ سب سے پہلے تو اس کے امپلیکیشن جو ہے وہ امریکہ پہ ہونا چاہیے، ان سارے ملکوں پہ ہونا چاہیے جو لوگ اپنی اپنی پراکسی وار کے لیے آپ 79 سے اٹھا کے دیکھ لیں مختلف خطے میں دنیا کے اپنے ایجنٹ تیار کیا اور ان کو اسی طرح سے ایڈ کرتے رہے اور اسے اب ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں ان ملکوں کے خلاف. اور کب سے شروع ہوا؟ جب محمد نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے. ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ جو فائنینشیل اسسٹنس امریکہ یا یورپ یا کہیں سے بھی پاکستان کے معاملات کو خراب کرنے کے لیے ہو رہا تھا اس کو ہمیں روکنا ہے. تو آپ نے دیکھا پھر کیا کیا ان یہ اغیار کے لوگوں نے کہ نواز شریف کو ہی پاناما کے نام سے اس ملک سے بے دخل کر دیا. اب آئے جو بات ابھی انہوں نے کی ہے، ان کو ادراک ہو جانا چاہیے تھا جب فرانس کا معاملہ تھا، عمران خان صاحب کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتے کہ ہم فرانسیسی سفیر کو پاناما تھا یہ انٹرنیشنل کنسپیریسی تھا. آپ آبویسلی یہ چائنا کے بھی خلاف تھا، ٹرکی کے بھی خلاف تھا، رشیا کے بھی خلاف تھا اور اس میں پاکستان کے پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب کا نام ہی نہیں تھا. اب جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہمیں ادراک ہونا چاہیے دور کا خارجہ میں ہمیں اپنے اندرونی حالات کو ایسے ہم نے نہیں، ہمیں یہ بات ٹھیک ہے کہ فرانس ایک اسٹانس لیے کھڑا ہے اور انڈیا اس کے پشت پہ کھڑا ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے.
ہمیں فرانس کو اس غلط طریقے سے ہینڈل نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنے ملک کو ان آرڈر رکھنا چاہیے تھا، ہمیں نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہم فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے پارلیمنٹ پہ ایک ریزولوشن لے کے آئیں گے، ہمیں اپنے لوگ کو پرووک نہیں کرنا چاہیے۔ آج بھی میں کہتا ہوں یہ کسی پارٹی کا معاملہ نہیں، یہ پی ایم ایل این، پی 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 یا پی ٹی آئی کا نہیں ہے، یہ معاملہ پاکستان کی قومی سلامتی کا ہے، یہ معاملہ پاکستان کی ترقی کا ہے۔ ہمیں اس میں اپنے دفاعی اداروں کو بھی آن بورڈ لینا ہے، ہمیں اپنے انٹیلیجنس اداروں کو بھی آن بورڈ لینا ہے، ہمیں اپنے دیگر اداروں کو بھی آن بورڈ لینا اور دیکھنا ہے کہ پاکستان کی جو تخریب کاری باہر سے پیسہ بھی وہ دیتے ہیں، فنڈنگ بھی وہ کر رہے ہیں، اپنے آلائے کاروں کو بھیج رہے ہیں اور الزام ہم پہ لگاتے ہیں۔ تو اس پہ ہمارے جو لوگ جب جاتے ہیں میٹنگ میں، اگر دیکھیں یہ جہاں تک انٹرنیشنل لا کا معاملہ ہے، جو قوانین میں تبدیلیاں جن کے حوالے سے کہا جاتا رہا ہے، وہ کہیں نہ کہیں پر ہماری ظاہری بات ہے وہ قانون تو ہماری پارلیمان میں بنانے ہیں۔ اب پارلیمان کے اندر ہوتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی ایسے قوانین آئے ہیں وہ متنازع ہوئے ہیں۔ کچھ ہم نے دیکھا تھا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے جو قوانین کہے تھے ان کے حوالے سے جب قانون سازی پارلیمنٹ کے اندر آئی تو اپوزیشن کی جماعتوں کی مخالفت تھی۔ کیا اس پر پاکستان کی سیاسی جماعتیں کیا اس پر اکٹھی ہو سکتی ہیں کہ جو قومی سلامتی کے معاملات ہیں ان پر جو ہے وہ اکٹھے ہو کر چلا جائے، اور پھر کیا اس کے لیے کوئی میکنزم بن سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری پارلیمان کے اندر جو بھی چیز جاتی ہے وہ متنازع ہو جاتی ہے، وہ بہت پولیٹیکل ہو سکتی ہے اور ہو نہیں سکتی، ہونا پڑے گا پاکستان کے خاطر، اس کی دفاع کے خاطر، اس کی سلامتی خاطر، مگر پری کنڈیشنز یہ ہے کہ یہ آرڈیننس لانا بند کر دیں ایوان صدر سے۔ پری کنڈیشن یہ ہے کہ پارلیمانی جو لیڈرز ہیں، جو قائد حزب اختلاف ہیں، ان کو ڈیو رسپیکٹ اور ان کو کانفیڈنس ملے۔ پری ریکوزٹ یہ ہے کہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہے اس کو فعال کیا جائے۔ پری ریکوزٹ یہ ہے کہ سب کو پاکستان کا اتنا ہی وفادار اور خیر خواہ سمجھا جائے جتنا گورنمنٹ اپنے آپ کو سمجھتی ہے۔ تو یہ مسئلے انشاءاللہ ضرور حل ہو سکتے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر سے بیٹھ کے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اس میں اینگلنگ کریں گے، اگر آپ قومی سلامتی سے ہٹ کر کے اپنی پارٹی اور اپنے ذات کے ارد گرد گھومیں گے تو پھر جو اپوزیشن کے لوگ بیٹھے ہیں وہ اس اینگلنگ کو وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ شاطر کانہ چال چلا گیا ہے۔ تو دیکھیے کمیٹی اگر بیٹھتی ہے اور وہ اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، سیر حاصل ڈیبیٹ ہوتی ہے، سب کو منایا جا سکتا ہے، سب کو رائے دینے کا حق دیا جا سکتا ہے، تو اٹ از پاسبل فار دا سیک آف پاکستان۔ مگر اس میں گورنمنٹ کو سب سے پہلے سنجیدہ ہونا ہوگا، ہمیں سنجیدگی سے اس چیز کو آگے لانا ہے، اس سازش کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اغیار پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں، اس کے سلامتی کے خلاف کر رہے ہیں، اس کے دفاع کے خلاف کر رہے ہیں، ہمیں اس پہ مل کے بیٹھنا ہوگا اور لیڈ کون کرے گا؟ گورنمنٹ۔ اچھا، آپ کا خیال ہے گورنمنٹ لیڈ کرے گی، لیکن میں پلوش شاہ صاحبہ تھینک یو سو مچ، آپ نے بھی جوائن کیا ہے، میں پلوش شاہ صاحبہ سے پوچھ لیتا، دیکھیں یہ پہلے بھی بات ہوتی رہی اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب اصلاحات کی بات ہوئی یا ایف اے ٹی ایف کی قانون سازی کی بات ہوئی تو حکومت کی طرف سے کہیں نہ کہیں یہ بھی کہا گیا کہ اپوزیشن اس پر جو ہے وہ این آر او مانگنا جو ہے وہ شروع کر دیتی ہے۔ یہ معاملات جڑے ہوئے ہیں، ہماری پارلیمان کے اندر بھی آتے ہیں، یہ قومی سلامتی کے معاملات پر پلوش شاہ صاحبہ اتفاق رائے کا کیا کوئی طریقہ ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ نکال سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ رحمان، آپ نے مجھے آج موقع دیا۔ بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے جو کہ آج ہی پیدا ہوئی ہے، یا اس سے پہلے اس ملک میں قومی سلامتی کے معاملات پیدا نہیں ہوئے، یا آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، پھر کچھ عرصے تک جب نون لیگ کی حکومت آئی تو ایک بہت بڑا اس ملک میں بڑا آرگنائزڈ قسم کی جو ہے دہشت گردی جو تھی وہ جاری تھی، اور ایسے چند دن بھی نہیں گزرتے تھے جب بڑے بڑے دھماکے جو ہیں وہ نہیں ہوتے تھے اور اس میں کئی سو جانیں جو ہیں وہ جاتی تھیں۔ تو اس زمانے میں بھی ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز جو تھے وہ ایسے ہی تھے، لیکن اس زمانے میں بھی اکٹھے بیٹھ کے ان معاملات کا حل نکالا گیا۔ اب جب آپ کو یاد ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور سوات آپریشن ہوا تھا، 40 لاکھ بندہ ڈسپلیس ہوا تھا، 30-40 لاکھ، اور وہ اپنے گھروں سے آئے، وہاں صفایا کیا گیا اور ایک جنگ کی کیفیت تھی۔ ہم یہ کہتے تھے آپ کے ساتھ بھی ہر جگہ کہ پاکستان حالت جنگ میں ہے، اور واقعی ہی پاکستان اس وقت حالت جنگ میں تھا، اور اس سے پاکستان نکلا
اور ہماری بھی ایک الائنس کی حکومت تھی، کوئی ایسی میجورٹی نہیں تھی، لیکن سب کو عزت کے ساتھ بٹھایا گیا اور سب نے جو ہے سب کو یہ سمجھ ہے کہ جو معاملات قومی سلامتی کے ہوتے ہیں ان پر جو ذاتی مفاد ہوتا ہے، پولیٹیکل پیٹی پالیٹکس کو جو ہے وہ قربان کیا جاتا ہے۔ ابھی بھی جب اس حکومت میں بھی کشمیر یہ جو ابھی ہمارا انڈیا سے سٹینڈ آف ہوا تھا اور ہمارے بارڈرز پہ انڈیا نے میزائل نصب کر دیے تھے اور ہمارے کئی شہر جو آپ کو ہمیں پتہ ہے نشانے پہ تھے، تو اس وقت بھی پارلیمنٹ میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں چیف آف دی آرمی سٹاف بھی آئے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ گئیں، اپنی جو ان کے اختلافات ہیں وزیر اعظم کے ساتھ یا جو بھی ایک تعلقات میں ایک بہت رنجش ہے، اس کے باوجود گئے، گالیوں کے باوجود گئے، سب گئے، زرداری صاحب گئے، نون گئی، ساری پولیٹیکل پارٹیز گئیں اور انہوں نے اس وقت اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا کہ عمران خان صاحب اس کو لیڈ کریں یا چیئر کریں، لیکن خان صاحب نہیں آئے، آپ کو یاد ہوگا۔ پھر کشمیر پہ ابھی دیکھیے، خیر یہ تو ایک ایکسسٹینشل تھریٹ نہیں، لیکن پاکستان کے لیے ایک بڑا موقف ہے، اس پر بھی وہ نہیں آئے۔ لیکن اب یہ حکومت کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، رائٹ فرام بجٹ ڈیبیٹس جو آپ نے دیکھا ہوا نیشنل اسمبلی میں، تو یہ ماحول کو ٹھنڈا رکھنا اور ایسے معاملات پہ اتفاق رائے پیدا کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر وہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ہر بات کو این آر او سے جوڑ دیا جائے، تو پھر دیکھیے اگر معاملات خراب ہوں گے تو سب سے بڑا جو سٹیک ہے اس وقت پاکستان کا سٹیک تو ہم سب کا ہے، لیکن سب سے بڑا تو حکومت کو مسئلہ آئے گا، کیونکہ معاملات کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ پھر ان کی ذمہ داری ہے۔ اور جب یہ اتنے بڑا جو بھی سب سے بڑا سٹیک جو ہے وہ تو ریاست کا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی میری ذرا گزارش ذرا سنیے گا۔ اب اسی طرح معاملہ، اب ایک اور ایشو ہے جس میں حکومت یہ کہتی ہے کہ کلبھوشن کے حوالے سے ہم ایک بل لے کر آتے ہیں، اور وہ بل لانا اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جو ہے وہ ججمنٹ ہے، اس پر اب اپوزیشن، آپ نے بھی مخالفت کا جو ہے وہ بڑا واضح طور پر جو ہے وہ اعلان کیا ہے، تو یہ کیا میکنزم کیا ہو سکتا ہے؟ اور آپ پھر اس طرح کے معاملات پر اس بل کی مخالفت جو ہے وہ کیوں کریں جبکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ آئی سی جے کے لیے جو ہے وہ ہم لے کر آ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، اس پہ جہاں تک مجھے سمجھ ہے کہ وہ رائٹ آف اپیل کا معاملہ ہے، اور رائٹ آف اپیل جو ہے آلریڈی اس کی اپیل لگی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو رائٹ آف اپیل کا جو ایشو ہے جس پہ آئی ایچ سی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے آپ کو کہا، آئی سی جے نے، وہ معاملہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اس طریقے سے ٹیکل نہیں کیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ آیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے، جب یہ بل خاموشی سے رات کے اندھیرے میں آیا تھا، تو ہم نے اس وقت بھی اس پہ یہ آواز اٹھائی تھی۔ یہ معاملات وہ ہیں کہ اگر اس میں پاکستان کے لیے کوئی مسائل ہیں تو پھر آپ وہ بند کمرے میں بیٹھ کر ڈسکشن ہونی چاہیے۔ ہم نے ابھی بھی اس سیشن کے دوران جو بجٹ کا سیشن تھا اس میں ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے ہمارے لیڈر آف اپوزیشن نے کہ افغانستان میں جو ہر گھنٹے کے حساب سے حالات اور معاملات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے جا رہے ہیں، اور یہاں ہم جو اپنا ایک موقف لے کے بیٹھے ہیں اور بظاہر ہم ان چیزوں سے بے بہرا ہیں، اور اس کا جو بلو بیک آپ نے دیکھا ہے جو حافظ سعید کے گھر کے باہر دھماکہ ہوا، اس کے تھوڑے دنوں بعد ہی یہ آپ کے اوپر ایف اے ٹی ایف کا بوم شیل گر گیا۔ اب بات یہ ہے کہ بھارت کوئی دشمن ہے یا مودی کیا نہیں کر سکتا، یا مودی نے ایک آل پارٹیز کانفرنس کی، آپ نے ایک ریزولوشن پاس کر لیا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو بیٹھ کر سر جوڑ کر اس پر ایک قومی جو ہے رسپانس دینا پڑے گا، اور یہ نہیں ہوگا کہ یہ کھڑے ہو کے این آر او مانگ رہے ہیں، ہم اپنا الگ جو ہے وہ اسمبلی میں، ایوانوں میں، سینٹ میں جھگڑے ہو رہے ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس سے کوئی ملک جو ہے اس پہ کوئی اثر، جب تک آپ اکٹھے یک زبان ایک جگہ سے کھڑے ہو کر تمام لیڈرز، اس میں آپ کو میاں نواز شریف کو ہضم کرنا پڑے گا، آصف علی زرداری صاحب کو ہضم کرنا پڑے گا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو برداشت کرنا پڑے گا، آپ کو اسفندیار ولی کو برداشت کرنا پڑے گا، آپ کو ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ حقیقتیں ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ پھر ہم ایسے عام بات یہ ہے کہ آپ اپنی سیاست میں کیا ہم یہ لکیر کھینچ سکتے ہیں کہ کون سے معاملات جو ہیں، ٹھیک ہے، کیا ہماری سیاست میں یہ لکیر کھینچی جا سکتی ہے کہ جہاں پر یہ قومی سلامتی کے معاملات کو ہم الگ کرتے ہیں اور اپنی سیاست کو، جو عام سیاست کے جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ الگ کریں؟ میں اون عباس سے پوچھوں گا اور پھر جو مساق معیشت والا یہ ہمیشہ سے لکیر کھینچی